میں پاکستان ہوں، کھیتوں کھلیانوں مرغزاروں سنگلاخ چٹانوں دریاؤں اور سبززاروں کا وطن، ملاحوں سیاحوں کسانوں جوانوں اور پہلوانوں کا دیس، مزدوروں مصوروں ادیبوں فنکاروں اور شاعروں کے خوابوں کی تعبیر۔ میں وہ خطہ زمین ہوں جس پر قدیم ترین انسان کی ولادت گاہ کے نشانات ظاہر ہوئے۔ صدیوں سے مال مویشی چرانے والے خانہ بدوش ملکوں پھر کر بالآخر میری ہی چراگاہوں میں آ کر رکے اور مجھ ہی کو مستقل سکونت کے لیے اختیار کیا۔ ان کے پے ہم گردش کرنے والے وجود کو میں نے ہی سکون عطا کیا۔ یہ میرا دل، میرا شہر لاہور ہے، داتا کی نگری، باغوں بہاروں کا شہر۔ میرے سارے شہر میرے وجود کا حصہ ہیں، مگر لاہور کو وہی حیثیت حاصل ہے جو جسم میں دل کو یا دل میں روح کو ہوتی ہے۔ لاہور کے شب و روز اپنے دامن میں ان گنت کہانیاں اور فسانے سمیٹے ہوئے ہیں۔ اس شہر نے انسانوں کی تقدیریں بنتی بگڑتی دیکھی ہیں، فسانوں کو حقیقت اور حقیقت کو فسانہ بنتے دیکھا ہے۔ اس کی مٹی سے ایسے فرزند پیدا ہوئے جنہوں نے میرا نام بلند کیا اور دنیا میں لاسانی ہو گئے۔ آپ 5 فروری 1635 کو اندرون دہلی گیٹ سنہری مسجد کے قریب واقع محلہ کوٹھی دارا میں شہنشاہ شاہجہاں کے سپہ سالار جلال الدین کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ برصغیر پاک و ہند میں فن پہلوانی کے بانی ہیں۔ آپ نے 361 داؤ ایجاد کر کے فن پہلوانی کا نصاب مرتب کیا۔ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے آپ کو قطب پہلوانی کا خطاب عطا کیا۔ پہلوانی 2 افراد میں مقابلہ کرنے کا نام ہے۔ پہلوانی کے کئی انداز ہیں۔ ایرانی انداز ہی کو قدیم مانا گیا ہے۔ ہماری دیسی کشتی کا انداز بھی ایرانی ہے، یہاں تک کہ خطابات بھی ایرانی ہی اختیار کیے گئے ہیں۔ رستم ایرانی النسل پہلوان تھا اور مرتبے میں عظیم ترین۔ بر صغیر میں سب سے طاقتور پہلوان کو رستم ہی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اسی مناسبت سے رستم ہند، رستم پاکستان، رستم زمان کے خطابات وضع کیے گئے۔ یہ کشتی اکھاڑے میں لڑی جاتی ہے۔ اکھاڑے کی لمبائی چوڑائی کے متعلق کوئی خاص قانون نہیں، بلکہ جتنی بھی جگہ محلے کے کسی کونے میں ملے وہیں اکھاڑا بنا لیا جاتا ہے۔ بیٹھکیں لگانا، ڈنڈ پیلنا، دوڑ لگانا، ایک پہلوان کو کاندھوں پر بٹھا کر دوڑنا، ایک سے زیادہ پہلوانوں کو اٹھا کر کسرت کرنا، اکھاڑا گوڑنا فن پہلوانی کی ورزشیں کہلاتی ہیں۔ روزانہ 16 گھنٹوں پر مشتمل انتھک محنت اور مشق و مہارت کے حصول میں لوہے کے چنے چبانے کے بعد کوئی پہلوان وجود میں آتا ہے۔
میرے والد صاحب کھارے کی مٹی کی عظمت کی بڑی قدر کرتے تھے. جس جھاڑو کے ساتھ وہ مٹی اکٹھی کرتے تھے اس جھاڑو کو بڑا سنبھال کے رکھتے تھے اور دوسری جگہ اس جھاڑو کو استعمال نہیں کرتے تھے. کھارے کی مٹی غلط لوگوں کو جو پرہیزگار نہیں ہے, نیک نہیں ہے, اپنے میں داخل نہیں ہونے دیتی. یہ مٹی انہیں ہی نصیب ہوتی ہے جو نیک اور پرہیزگار لوگ ہیں. کھاڑے پہلوانوں کے فن کو سنوارنے اور نکھارنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. استاد نور الدین نے اپنے 200 شاگردوں کو 3 دفعوں یا گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا تاکہ آپس میں صحت مند مقابلوں کے نتیجے میں فن پہلوانی ترقی کرتا رہے. یہ 3 دفعیں نورے والی دف، کالو والی دف اور کوٹ والی دف کے نام سے مشہور ہوئی. پہلوانی کی تاریخ کے اہم ستون لون والا، نانی والا، سلطانی والا، بالی والا، بکھی والا اور علیہ پہلوان کے خاندان ہیں. سلطانی والا خاندان کا جد امجد عمر بخش پہلوان راجہ رنجیت سنگھ کا درباری پہلوان تھا. رنجیت سنگھ کے گورنر ہری سنگھ اپل نے اس خاندان کو گجرانوالہ میں آباد کیا جہاں عمر بخش پہلوان نے خیالی دروازے میں ایک عظیم الشان اکھاڑے کی بنیاد رکھی. اٹھارہ سو 40 میں عمر بخش پہلوان کے گھر سلطان پیدا ہوا جس کے نام پر سلطانی والا خاندان وجود میں آیا. سلطان پہلوان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اس فن کو رحیم بخش پہلوان جیسا شہزور بیٹا عطا کیا. بالی والا خاندان کا شمار بھی فن پہلوانی کے معماروں میں ہوتا ہے. یہ خاندان نامور پہلوان بابا بالی کے نام پر مشہور ہے. بالی پہلوان کے 2 بیٹوں ملا پہلوان اور گامو پہلوان میں صرف گامو بالی والا ہی کو عزت اور شہرت نصیب ہوئی. گامو بالی والا کا بیٹا فیروز گونگا اس کی شہرت کا سبب بنا جسے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا پسندیدہ پہلوان ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے. شاہ نواز نانی والا پہلوان کے خاندان کا مورث اعلیٰ کرم خان تھا جو قندھار سے آ کر ملتان آباد ہوا. کرم خان کے بیٹے کریم خان نے ملتان میں کیڑی جمندہ میں اکھاڑا قائم کر کے اس فن کو فروغ دیا. نقل مکانی کے دوران کرم خان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو کریم خان کی کفالت اس کی نانی کو کرنا پڑی. اسی نسبت سے کریم خان نانی والا مشہور ہو گیا. شاہ نواز نانی والا اسی خاندان کا روشن ستارہ تھا. 12 سال تک مسلسل رستم ہندرے اور نواب بہاولپور کے بہت چہیتے پہلوان تھے. نواب صاحب نے انہیں کشتی گرانے کے انعام میں ایک سونے کا جو ہے 1.25 کلو کا کنٹھا بھی دیا تھا. اس کے علاوہ زمینیں وغیرہ بھی الاٹ کی تھیں. مختلف بڑے بڑے پہلوانوں سے کشتیاں لڑی ہیں، مثلا غلام پہلوان سے، کیکر سنگھ پہلوان سے، کلو پہلوان کے ساتھ کشتیاں ان کی ہوئی ہیں بڑی یادگار. بجے والا خاندان کے جد امجد ملک قادر بخش پہلوان، ملک اللہ دتا پہلوان ملتان کے علاقہ کوٹلہ تولے خان میں آ کر آباد ہوئے.
ہمیں بجے والا اس لیے کہتے ہیں کہ میرے پردادا ملک اللہ دیتا پہلوان اور اپنا کلو پہلوان کی کشتی ہو رہی تھی. کلو پہلوان نے میرے پردادا ملک اللہ دیتا کو گھسان مارا ہے. تو منصف کو کہا بھائی دیکھیے یہ گھسان مار رہا ہے. وہ ہنس پڑے منصف. تو میرے پردادا ملک اللہ دیتا نے اس کو ایک گھسان مارا, اس کی آنکھ ختم ہو گئی اور ایک ہی گھسان سے وہ گر پڑا. لوگوں نے یہ کہہ دیا اسے بج لا دیتی ہے. بیسکلی ساری ذات جڑی ہے نا راجپوت ہے, اتوں بجے والا کہنا. اس خاندان میں فن پہلوانی آج بھی زندہ ہے. اس خاندان نے جنوبی پنجاب کو حسن بخش پہلوان, احمد بخش پہلوان, زوار حسین پہلوان اور مرید حسین پہلوان جیسے شہزور عطا کیا. شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد ہندوستانی ریاستوں نے فن پہلوانی کے فروغ میں قابل ذکر کردار ادا کیا. ان ریاستوں کے راجے مہاراجوں کی فن پہلوانی کے فروغ کے لیے کی جانے والی کوششیں ہماری تاریخ کا شاندار باب ہیں. یہ راجے مہاراجے اور نواب جہاں بھی کسی جوہر قابل کو دیکھتے فوراً اس کی سرپرستی کے لیے پہنچ جاتے. خود پہلوان بھی ہندوستان کے کونے کونے سے نکل کر ان ریاستوں کا رخ کرتے جہاں ایک خوشحال اور آسودہ زندگی ان کے انتظار میں ہوتی. پہلوان جب زرق برق لباس, سروں پر رنگ برنگی پگڑیاں اور موتیوں کے ہار پہن کر گھوڑوں پر سوار ہو کر نکلتے تو وہ بھی بالکل راجے مہاراجے ہی لگتے, اور ایسا ہی رنگ ان کی شادی بیاہ کی تقریبات سے بھی جھلکتا تھا. لاہور اپنی ثقافتی شناخت کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور ہے. کہتے ہیں کہ جس فنکار کے فن پر اہل لاہور نے مہر تصدیق نہیں لگائی اس کا چراغ ہمیشہ گمنامی کی ہواؤں کی زد پر رہا. لا پھر ایک بار وہی باغاؤ جامے ساتھی, لا پھر ایک بار وہی باغاؤ جامے ساتھی, ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ہے ساتھی. یہی وجہ تھی کہ مشرقی پنجاب کے شہر امرتسر میں 1825 میں جنم لینے والا پہلوان صدیقہ گلگو, جسے رستم جنات بھی کہتے ہیں, اپنے آپ کو استاد نور الدین کا شاگرد کہلواتا تھا اور لاہور سے والہانہ پیار کرتا تھا. وہ رنجیت سنگھ کے بیٹے شیر دل کے درباری پہلوان بھونچال سے مقابلہ کرنے لاہور گھوڑے شاہ کی بارادری آیا
اور فاتح بن کر واپس لوٹا تو اندور کے راجا شیاجی اول نے اسے رستم ہند کا خطاب دیا۔ فن پہلوانی پوری توجہ، روح کا میلان اور دل کی رغبت مانگتا ہے۔ دہلی گیٹ کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں لاہور کے نامور پہلوانوں نے جنم لیا۔ کریم بخش پیلڑے والا سنہری مسجد کے محلے ککیزیاں میں پیدا ہوئے۔ ان کی جائے پیدائش آج بھی انہی کے نام سے مشہور ہے۔ کریم بخش کا استاد امیر بخش ٹنگیل بھی اسی محلے میں رہتا تھا۔ یہ وہ گھر ہے جہاں کریم بھائی پہلوان پیلڑے والا رستم جماں کے استاد کریم امیر بخش ٹنگیل اور وزیر بخش ٹنگیل دونوں بھائی جو سوئے ہوئے بھی دام مارتے تھے، گرنا نہیں ہماری کتاب میں ہے کہتے ہیں۔ جب کریم بخش کی کشتی کلو پہلوان سے طے ہوئی تو امیر بخش نے اپنے شاگرد کی تیاری کروائی۔ نورے والی دف کا ایک اور عظیم پہلوان غلام محی الدین بازار کوچائے چابک سوارہ میں پیدا ہوئے۔ یہ خلیفہ غلام محی الدین رستم کا گھر ہے جہاں استاد نورا وغیرہ سب رہتے تھے۔ نیچے والا جو حصہ تھا وہاں کھانا تھا خلیفہ غلام محی الدین رستم صاحب کا۔ آپ کا تعلق استاد زمان نور الدین کی نسل سے ہے۔ نورے والی دف کے بسا پہلوان ستارہ ہند بیرون اکبری دروازے کے مکین تھے اور لالا راج پری پیکر بھی اسی دروازے کے رہنے والے تھے۔ لالا راج بسا پہلوان کے شاگرد خاص تھے اور ملتانی داؤ کے چیمپئن تھے۔ بھی اتنے سیاکوٹ کشتی ہوئی سی، انہوں نے بڑا پیار کیتا سی تے پھر انہوں نے کشتی کو پھر کامیاب پھر وہ پیو نے کیا کہ لالے ایک داؤ اور مار مٹانی سی پنڈ پہنچ جائیے۔ 1844 لاہور میں ایک اور درخشاں ستارہ نمودار ہوا جسے ہم بوٹا لاہوری کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ لاہور کے چوک ڈبی بازار کے قریب حویلی کابلی مل گلی کندی گراں کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ خوراک اور پہلوانی کا چولی دامن کا ساتھ ہے، مگر بوٹا لاہوری خوراک کی کمی کا شکار تھا۔ پہلوان نے اپنے شوق کی تکمیل کے لیے بڑا انوکھا طریقہ ایجاد کیا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر کسی گلی کے کونے یا بازار میں گھات لگا کر بیٹھ جاتا۔ جیسے ہی لاہور یہ ناشتہ لے کر گزرتے، بوٹا درمیان ہی سے اچک لیتا اور تھڑے پر بیٹھ کر کھاتا۔ جسم کو توانائی فراہم کرنے کے لیے بوٹا مزاروں سے سرسوں کا تیل ہڑپ کر جاتا۔ امرتسر میں بوٹا پہلوان کا پہلا مقابلہ علیہ پہلوان سے ہوا۔ اس کے بعد بوٹا پہلوان کی پورے ہندوستان میں دھاک بیٹھ گئی۔ کھانڈے راؤ کے درباری پہلوان رمزی کو شکست دینے کے بعد آپ کو راجا نے انعام و اکرام کے ساتھ دیو دل کا خطاب بھی دیا۔ بوٹا لاہوری نے عملاً ثابت کر دیا کہ داؤ پر آیا پہاڑ بھی رائی ہوتا ہے۔ طاقت کو حاصل کرنا اتنا دشوار نہیں جتنا اسے سنبھال کر رکھنا ہوتا ہے۔ میرے باپ نے کوئی دوست نہیں بنا دیتا، میں کوئی کسی کو بہن نہیں دیتا، اور 25 سال کی عمر کے نالسوں آئے ہیں کہ صبح اٹھی رہا سی نماز پڑھی دی سی، قرآن بھی پڑھیا سی، پھر رومالی بننی سی۔ پہلوان بے پناہ طاقت اور خوبصورت جسامت کے باوجود کبھی غرور نہیں کرتے تھے۔ لوگ پہلوانوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ان کی پاکیزگی کی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ دنیا سے متھا لگانے والے آرام سے نہیں سوتے۔ یہ الفاظ
غلام پہلوان نے رحیم سلطانی والا پہلوان سے کہی۔ غلام کی شاگردی کے بعد رحیم بخش سلطانی والا پہلوان طوفان بن کر اٹھا، کالا پرتابہ کو پبی سے زیر کیا، چنن قصائی اس کی پٹھی کی زد میں آیا، منی رینی والا اپنی تمام تر کاریگری سمیت زمین چاٹنے پر مجبور ہوا، بدھو برہمن جیسے شہزور کے لیے شکست سے بچنا ممکن نہ رہا۔ رحیم بخش سلطانی والا کے سامنے اگر کوئی پہلوان ٹھہر سکا تو وہ صرف علی سائیں تھا۔ رحیم بخش سلطانی والا اپنے دور کا واحد پہلوان تھا جو 3 پشتوں تک پہلوانی کرتا رہا۔ میرا دادا رحیم پہلوان سلطانی والا جڑا ہویا ہے انہیں گونگے پہلوان دے پیو نوں بھی جٹایا ہے تے مرائی پہلوان نالوں زوراور سی تے اس کر کے رحیم پہلوان نے چا فیصلہ کیتا سی کہ اے دے نال پیو نال بھی میں کھلیا اے دے نال بھی میں ہی کھلنا۔ رحیم سلطانی والا جسم پر سندور مل کر جب میدان میں رقص کرتا ہوا آتا تو لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر فلک شگاف ناروں سے اس کا استقبال کرتا۔ آپ کاواں والی سرکار کے مرید تھے اور باقاعدگی سے اپنے مرشد کی خدمت میں حاضری دیا کرتے۔ کالیا جلال پوری سے آپ کے 2 مقابلے ہوئے۔ وزیر آباد کے ایک مقابلے میں رحیم سلطانی والا کالیا جلال پوری سے چت ہو گیا۔ اس مقابلے کی تیاری کے وقت کالیا کے مرشد سول میر سرکار نے خاص طور پر دعا کی تھی۔ اٹھارہ سو 78 میں ہندوستان میں اب ایک ایسا سورج طلوع ہو چکا تھا جس کے سامنے سارے ستاروں کی روشنی کو ماند پڑ جانا تھا۔ یہ تھا ریاست دتیا کے درباری پہلوان عزیز بخش کا بیٹا، لون پہلوان کا نواسا غلام محمد عرف گاما۔ عزیز بخش آ کر دتیا میں سیٹل ہوئے۔ یہ کشمیر سے ان کا تعلق تھا۔ کشمیر کا یہ وہ دور تھا، اس سے پہلے کہا کہ جب راجہ گلاب سنگھ وہاں پر حکمراں تھا، اس کے ظلم و ستم اور اسے تنگ آ کر کچھ مسلمان اور شرفا خاندان جو تھے وہ امرتسر میں آ کے آباد ہوئے۔ وہاں سے پھر وہ مختلف ہندوستان کی بیشتر ریاستوں میں آ کے پھیل گئے، وہ ریسلر پہلوان اور عام لوگ بھی۔ تو اس میں گاما کے والد بھی تھے جو دتیا آ کر سیٹل ہوئے۔ اکھاڑے کا ماحول گاما نے بچپن میں جب دیکھا 4-5 سال کی ایج میں، تو انہیں بڑا شوق ہوا اس سے کہ وہ خود بذات خود ان کے فادر جو تھے وہ خود اچھے پہلوانوں میں شمار ہوتے تھے، عزیز بخش اپنے دور میں۔ اس طرح سے گاما میں جو شوق اور جذبہ جو پیدا ہوا وہ اکھاڑے کے اس ماحول سے ہوا جس میں کہ ان کے والد ان کو ہر روز لے جائے۔ جس نے سپاٹوں کے ایک مقابلے میں 400 پہلوانوں کو 9 برس کی عمر میں شکست دے کر اپنی فتوحات کا آغاز کیا۔ گاما پہلوان کی پہلی باقاعدہ کشتی رحیم سلطانی والا سے ہوئی۔ یہ کشتی برابر رہی۔ اس کے بعد گاما کی شہرت پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ 20 برس کی عمر میں گاما پہلوان نے بر صغیر کے تمام پہلوانوں کو چیلنج کر دیا۔ پہلا مقابلہ دتیا کے محی الدین پہلوان سے ہوا۔ گاما نے بجلی کی طرح پٹ کھینچ کر اسے زمین بوس کر دیا۔ ریاست کے راجا نے 30,000 روپے اور 23 سیر وزنی سونے اور چاندی کا گرز انعام میں دیا۔ چھبیس سال کی عمر میں گاما کا مقابلہ علی سائیں سے ہوا۔ بڑے بڑے پہلوانوں کے دانت کھٹے کرنے والا یہ پہلوان 1 منٹ بھی آپ کے سامنے کھڑا نہ رہ سکا۔ رحیم سلطانی والا ایک بار پھر آپ کے مقابل آ گیا۔ گاما نے اس دفعہ 14 داؤ استعمال کیے مگر کشتی برابر رہی۔ گاما نے جتنی کشتیاں اپنی لائف میں لڑی ہیں 3 منٹ 2 منٹ 1 منٹ 2.5 منٹ۔ اب صرف ایک ہی پہلوان رہ گیا تھا جو بار بار پورے ہندوستان کو للکار رہا تھا، وہ تھا گاما پہلوان۔ اس نے للکارا کہ جو مجھے ہرائے گا 7,000 روپے انعام پائے گا۔ چنانچہ حسن بخش ملتانی نے یہ چیلنج قبول کیا۔ 3 مختلف شہروں میں مقابلوں کے باوجود نہ جیت سکا تو ہمیشہ کے لیے گاما کے راستے سے ہٹ گیا۔ 1909 میں رحیم سلطانی والا نے ایک دفعہ پھر لاہور میں مسلسل 3 گھنٹے مقابلہ کیا مگر برابر رہا۔ اب گاما کی نظر عالمی منظرنامے پر تھی۔ 1910 میں گاما نے لندن میں عالمی صنعتی نمائش کے موقع پر ایک اعلان برطانیہ کے اخبارات میں شائع کروا دیا۔
کہ جو پہلوان 5 منٹ میں مجھے ہرائے گا میں اسے 5 پاؤنڈ کا انعام دوں گا۔ اس اعلان نے ہر طرف تہلکہ مچا دیا۔ 10 ستمبر 1910 کو پولینڈ کے نامور پہلوان سٹینلے زبسکو نے یہ چیلنج قبول کیا۔ اس کشتی کے قواعد کیا تھے، ضوابط کیا تھے، اس کے رولز کیا تھے؟ یہ تھے کہ 2 پہلوانوں کو اکھاڑے میں چھوڑ دیا، اس میں نہ وقفہ ہے کشتی کے دوران، نہ اس میں کوئی پوائنٹ ہے، نہ کہیں بریک ہے۔ اس زمانے میں برطانیہ میں اسی طرح کی کشتی تھی جس کا نام تھا کیچ ایز کیچ کین۔ زبسکو دی تے گامے پروان دی کشتی ہوئی، انہوں نے سارے جس ویٹ آج تک زبسکو دی تھی انہوں دی کشتی ہوئی، وہ کہتے ہیں جی کوئی 3.25 گھنٹے ہوئی، 3.25 گھنٹے یہ کشتی جاری رہی۔ جی ہاں جی۔ وہ دے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی میں ہوں 8 دنوں دے بعد لڑاں گا، میں ہوں نہیں لڑ سکتا، میں تھک گیا ہوں، 8 دنوں کے بعد میں پھر مقابلہ کروں گا، اگر میں نہ لڑاں گا تو یہ جیت گیا۔ وہ مڑ کے نس گیا جی، وہ پھر انہوں نے پھر نہیں آیا، نہیں میدان میں نہیں نکلا، نہیں آیا۔ تو گاما پہلوان رستم زمان کے ٹائٹل کے حقدار ہوئے۔ ایک طویل مقابلے کے بعد گاما کو فاتح قرار دے دیا گیا اور آپ کو کمیٹی نے بیلٹ دے کر اپنی شکست تسلیم کر لی۔ گاما کی اس فتح پر پورے بر صغیر میں کامیابی کا جشن منایا گیا۔ گاما نے رستم زمان کا تاج سر پر سجانے کے بعد ایک بار پھر ہندوستانی پہلوانوں کے سامنے اپنے چیلنج کو دہرایا تو ان کا پرانا حریف رحیم سلطانی والا 4تھی بار خم ٹھونک کر میدان میں اتر آیا۔ 45 منٹ تک پہلوان داؤ پیچ کا تبادلہ کرتے رہے۔ اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ رحیم سلطانی والا ایک دھماکے سے اکھاڑے میں گرا اور 12 سال پرانے مارکے کا فیصلہ۔ اب گاما پوری دنیا میں ناقابل شکست ہو چکا تھا۔ گاما کہتے تھے، اگر کوئی پہلوان میرا مقابلہ کر سکا تو وہ رحیم بخش سلطانی والا تھا، اور وہی میری شہرت کا باعث بنا۔ 1911 کو کولہاپور میں گاما کے چھوٹے بھائی امام بخش نے رحیم پہلوان سے مقابلہ کشتی جیت کر رستم ہند کا ٹائٹل بھی جیت لیا۔ آپ کے والد صاحب کا بھی 1911 میں ایک بہت بڑا مقابلہ ہوا تھا۔ وہ رستم ہند کا مقابلہ سی جی کولہاپور دے وچ۔ جی، کولہاپور مہاراج نے کرایا سی رحیم پہلوان سلطانی والے جی سالے والے۔ یوں دونوں بھائی، ایک رستم زماں اور دوسرا رستم ہند ہو گیا۔ سیالکوٹ شہر کے محلے سالو گجر مندر لچمن داس میں واقع اکھاڑے میں زور کرنے والا فیروز گونگا، جسے چونی لال پہلوان نے فن پہلوانی کے گر سکھا کر ایک قابل فخر پہلوان بنا دیا تھا۔ اکتوبر 1922 کو گونگا پہلوان نے فن پہلوانی کے بہت بڑے ستون یکا پہلوان کو گرا کر اپنی فتوحات کا آغاز کیا۔ گتا سنگھ، بسا پہلوان، ہاتھو ملتانی، غلام قادر کالیا، غلام محی الدین اور رحیم سلطانی والا کے ساتھ ہونے والے مارکوں نے اسے شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا تھا۔ اب گامو بالی والا اور گونگا پہلوان لاہور میں بوٹا لاہوری سے مقابلہ کرنے کی غرض سے جب اکھاڑا کھائی والا میں آئے تو بوٹا لاہوری کے سمجھانے کے بعد دونوں باپ بیٹا آپ کے شاگرد ہو گئے۔ کالو والی یہ وہ دف ہے جہاں ٹریننگ کر کے استاد بوٹا پہلوان رستم زماں ہوئے۔ گامو پہلوان اور گونگا پہلوان اسی کھاڑے میں استاد بوٹا پہلوان کے شاگرد ہوئے۔ خلیفہ بوٹا نے فیروز گونگا کو اپنی شاگردی میں لے کر اس کو ایسی تربیت دی کہ اسے ناقابل شکست بنا دیا۔ 1924 منٹو پارک لاہور میں امام بخش اور گونگا پہلوان کے مابین ہونے والے اس مارکے کو
शायकीन कुश्ती 20वीं सदी का सबसे बड़ा मार्का करार देते हैं। इमाम बख्श ने पूरी हिम्मत के साथ गूंगे का मुकाबला किया मगर हार गया। गूंगा का अगला निशाना अब रुस्तम जमा गामा पहलवान था, मगर इमाम बख्श ने चंद महीनों की तैयारी के बाद 10 मई 1925 को अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर लिया। पूरा लाहौर खुशी से झूम उठा, जुलूस निकाला। मिसल मशहूर है कि बड़े और घने दरख्त के नीचे दूसरा दरख्त नहीं उगता, मगर इमाम बख्श ने इस कहावत को गलत साबित कर दिखाया। गामा पहलवान अगर आफताब पहलवानी था तो इमाम बख्श चौधरी का चांद साबित हुआ। अब गामा और इमाम बख्श के जिस्मों पर बुढ़ापा दस्तक देने लगा था। इमाम बख्श के 6 बहादुर बेटे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आन खड़े हुए। इमाम बख्श के बेटों में सबसे कदावर शहजोर मंजूर हुसैन अल मारूफ भोलू पहलवान था। 1939 को भोलू पहलवान अब 17 बरस का हो चुका था। उसकी पहली कुश्ती मंटो पार्क में हसन बख्श मुल्तानी के बेटे अहमद बख्श से हुई, जो बराबर रही। उसके बाद अलीम पहलवान आफताब हिंद, बुल्लर पहलवान, चिराग नाई गुजरावालिया, गौसा पहलवान, हुसैना दफ्तरी, पूरन सिंह और बहुत से दूसरे नामवर शहजोरों को अखाड़े की खाक चाटने पर मजबूर कर दिया। ये चुआ पहलवान कौन था? वो हलीम का बाप था, बूटे पहलवान का भाई था। बड़े बड़े पहलवान। मगर अब भी एक पहलवान ऐसा था जो भोलू को खातिर में लाने को तैयार न था, और वो था रुस्तम हिंद गूंगा पहलवान। लिहाजा इन दो अजीम पहलवानों का टकराव एक लाजमी अम्र था। इस टकराव के लिए दोनों तरफ गैर एलानिया तैयारियां जोरों पर थीं। 1944 में गूंगा पहलवान मेला चिरागा में शिरकत के लिए आते हुए रोड एक्सीडेंट का शिकार हो गया। उसकी अचानक मौत पर भोलू पहलवान के चाहने वालों का कहना था, चूंकि खुदा को भोलू पहलवान का दागदार होना पसंद न था, इसलिए गूंगा पहलवान को अपने पास बुला लिया। बाबा जी आए इंडिया तो उत्थे कुश्ती घुले तो बाबे मथरे ने उत्थे ही उन्होंने वेख्या तो आशिक हो गया। बाबा मथरा जदों उत्थे भलवान दी घुले ने ना ते बाबे मथरे ओ जो ढालिया भलवान ते बाबे ने कहा मैनूं नाल लै चल। हां जी उन्हें कहा मैं नहीं तेनू खड़ना, तू अपनी मां लिया या प्यो लिया तो फिर मैं तेनू चलांगा। समझ आई आ? वो जिले बैठे ने ते बाबा मथरा दूसरे डब्बे च बह गया, लाहौर आके फड़े गए ने। फिर उन्हें दसिया कि मैं गूंगे भलवान दे नाल आया हूं। हाँ देखी सुनिया ही हाथों खां को पहलवान टह गए। इश्तिहार जरूर छपे ने लेकिन दंगल नहीं सी होया। गूंगे भलवान ने मां बख्श नूं ढाया जी ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹੋ ਗਈ ਗੂੰਗੇ ਭਲਵਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੀਦੇ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਬੋਲਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਢਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੀ। ਉਹ ਮਹੱਲਾ ਲਈਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੂੰਗਾ ਭਲਵਾਨ ਮੀਦੇ ਭਲਵਾਨ ਕੋਲ ਡਿੱਗ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਰੁਸਤਮ ਹਿੰਦ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮੀਦੇ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗੂੰਗਾ ਭਲਵਾਨ ਹੀ ਚੰਗਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਪੂਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਬਰਾबर हो गई दूसरे। उसकी मौत पर भोलू ने कहा था कि अब मैं किसके लिए तैयारी करूं, कोई पहलवान नजर ही नहीं आ रहा। उन्हीं दिनों आजादी की तहरीक जोरों पर थी। बहुत सारे मुसलमान पहलवान बढ़ चढ़कर इस तहरीक में अपना किरदार अदा कर रहे थे। दिल्ली गेट के नत्था चंगड़ ने अपने आप को तहरीक के लिए वक्फ कर दिया। हिंदू मुस्लिम फिसादात की पादाश में आपको काला पानी की सजा हुई। सजा काटने के बाद जब वापस आए तो कमजोर हो चुके थे। पीर हैदर शाह वली के दरबार के करीब कूचा मोहम्मदी में एक छोटे से घर में सारी जिंदगी गुजार दी।
14 अगस्त 1947 को जब यूनाइटेड इंडिया की इक्तिसादी और सियासी तकसीम हुई तो गामा रुस्तम जमा और उनके खानदान ने पाकिस्तान में रहने को तरजीह दी और पाकिस्तान का अलम बुलंद कर दिया। पाकिस्तान बनने के बाद गामा रुस्तम जमा और इमाम बख्श रुस्तम हिंद व्यायामशाला मोहनी रोड पर आकर आबाद हो गए। और तकिया माईवाला में अपना अखाड़ा कायम किया। इमाम बख्श के सारे बेटे इसी जगह जोर किया करते थे। अपने मजहब और मिट्टी से प्यार करने वाला ये खानदान अहले लाहौर के लिए फख्र का बाइस बना। यही वजह है कि जिंदा दिलाने लाहौर उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। अप्रैल 1949 को भोलू पहलवान और यूनुस पहलवान के माबैन रुस्तम पाकिस्तान के लिए पहला दंगल कराची के पोलो ग्राउंड में हुआ। ये दंगल किसके साथ हुआ? यूनुस पहलवान। यूनुस पहलवान साहब, ये कहाँ के थे यूनुस पहलवान? गुजरांवाले। किन के बेटे थे ये सदीक पहलवान। सदीक पहलवान के बेटे थे। तो खलीफा जी, ये यूनुस पहलवान वाला जो दंगल था, ये दंगल भी आपने देखा? यूनुस पहलवान भी तैयारी में था? वो भी बहुत तैयारी में था, ये भी बहुत तैयारी में था। ये कारीगर आदमी था, वो कारीगर नहीं था। तो कितनी खलकत थी वो मुकाबला देखने की? बहुत थी, खलकत बहुत थी, बहुत खलकत। ये मुकाबला भोलू पहलवान ने जीतकर पाकिस्तान का पहला रुस्तम होने का एजाज भी हासिल कर लिया। यूं इस फन के तीनों बड़े एजाजात रुस्तम जमा, रुस्तम हिंद और रुस्तम पाकिस्तान इस खानदान को नसीब हुए। अब पंजाब फन पहलवानी का गढ़ बन चुका था। यहाँ अक्सर मेलों और बुजुर्गान दीन के उर्स के मौकों पर दंगलों का इनेकाद होता था। इमाम बख्श के बेटों में अच्छा पहलवान, आजम पहलवान, अक्की पहलवान, गोगा पहलवान, भोलू पहलवान ने बुजुर्गों की जलाई हुई मशल को उम्र भर उठाए रखा। मेरे भाई जिन्हें भी गए ने ना, जे कला आजम गया ते आजम ने सारे ढा दिता, जिहड़ा हिंद केसरी सी ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਗੋਗਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੋਗੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾ ਲਿੱਤਾ, ਜੇ ਅਕਰਮ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਰਮ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਜੇ ਹਸੂ ਗਿਆ ਤੇ ਹਸੂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਢਾਇਆ, ਸ਼ਬੂ नगर ਕਰਨ। पाकिस्तान की इब्तदाई 3 दहाइयों में शाहनवाज नानी वाले का बेटा मुश्ताक नानी वाला, गूंगा पहलवान का बेटा सदीक पहलवान, भोला गाड़ी रुस्तम पंजाब, जिया पहलवान, काला पहलवान शेर पंजाब, राजू राकेट, हाजी अफजल पहलवान, वस्सू बलोच, गोगा गुजरांवालिया पहलवान और अब्बासा मुल्तानी पहलवान इस अजीम फन को बचाने के लिए उसे सीने से लगाए हुए थे। ओ मेरा सोना देश किसाना दा, शाहजोरा दा, पलवाना दा, मेरा सोना देश किसाना दा, शाहजोरा दा, पलवाना दा, जग सारा लो आमन दा जे। गोगा और पप्पू के दरमियान पाकिस्तानी तर्ज की कुश्ती को शुरू हुए चंद सेकंड हुए हैं। ये पप्पू ने धाक लगाकर उन्हें गिराया और इस वक्त गोगा ने इनको गिरा दिया और ये कुश्ती हो गई। और गोगा ने बहुत उम्दगी के साथ धाक लगाते हुए पप्पू पहलवान को, जिनका ताल्लुक गुजरांवाला से है, और उन्होंने कुश्ती जीत ली है। मगर ये सिलसिला कुछ ज्यादा देर न चल सका। अगली नस्ल इस फन से दूर होने लगी और अखाड़े वीरान हो गए। कदरी के इस दौर में पहले गामा रुस्तम जमा ज़ेर जमीन जा सोया, फिर उसके पीछे उसका भाई रुस्तम हिंद इमाम बख्श रवाना हुआ। सब कहां कुछ लाला गुल में नुमायां हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गईं। स्टार्स नेवर डाई, दे फेड आउट। करीब था कि इस खानदान में सदियों से रोशन पहलवानी का यह चिराग हमेशा के लिए बुझ जाता। अचानक पहलवानी की इस रोशन मशल को झारा पहलवान ने आगे बढ़कर थाम लिया। 17 जून 1979 को लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में झारा पहलवान ने अनोखी से मुकाबला करके उसका फुलका उड़ा दिया। दोनों पहलवान रिंग के वस्त में, बाजू पकड़ा हुआ है अनोखी ने, एक हाथ उनका इस वक्त जुबैर का हाथ उनकी गर्दन पर, तेजी से दस्ती लगाने की कोशिश की थी। ये जस्ट और कमर को काबू करने की कोशिश की, लेकिन तेजी से बचे।
टक्कर मारी उन्होंने, दूसरी टक्कर, और जवाब में अनोखी ने भी टक्कर मारने की कोशिश की। अभी तक इस फ्री स्टाइल कुश्ती में फ्लाइंग किक दोनों पहलवानों में से किसी पहलवान ने नहीं लगाई है, और ये बग किक लगाकर उन्होंने गिराया अनोखी को, लेकिन अनोखी बहुत फुर्ती से खड़े हुए और फिर एक दफा और एक गिराया, अनोखी नीचे गिरे, जुबैर पहलवान उनके ऊपर आए, लेकिन उनके दोनों पैर जो है उन्होंने पकड़े हुए हैं और लेग लॉक लगाया हुआ है, लेकिन बहुत ही इत्मीनान से अनोखी नीचे है और वो सोच रहे हैं कि जुबैर के इस दांव से किस तरह अपने आप को बचाया जाए। रेफरी जुबैर को बता रहे हैं कि किस तरह ये दांव लगाया जाए। ये अनोखी की टांग, जुबैर के हाथ, और वो मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तमाशाई ने जोरदार तालियां बजाई। अनोखी नीचे हैं इस वक्त, उन्होंने पूरी ताकत से जुबैर ने अपने बाजू छुड़ाए और अनोखी के बाजुओं को अपने कब्जे में किया। अनोखी और जुबैर का ये मुकाबला, अनोखी ने अपने दोनों टांगों से जुबैर को रोक कर रखा हुआ है, लेकिन फिर दोबारा अनोखी ने कामयाब हुए और इस वक्त जुबैर ने बहुत तेजी से, और ये 5वां और आखिरी राउंड भी खत्म हो गया है। और अनोखी ने छठे राउंड में रेफरी के बजाय खुद झारा का हाथ बुलंद कर दिया। मगर गैरते कौमी से आरी प्रमोटर्स और सट्टेबाजों ने झारा की फतह को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की, जिससे बददिल होकर खानदान रुस्तम जमा का यह आखिरी चिराग रोशनी बांटने के बजाय खुद तारीक राहों पर चल पड़ा। देखिए, बात यह है, जिस घर के अंदर 200 साल से, 2.5 सदियों से ये काम चला आ रहा हो और उसके ऊपर पूरी बर्तरी हासिल हो और अल्लाह ताला ने उस फन के अबूर रखने वालों को बेइंतहा अरूज पे पहुँचाया हो और पूरी दुनिया में उनका नाम हो, लोहा मनवाया हो, और फिर आपको ये नज़र आए कि उस फन का और उस घर से कोई ताल्लुक ही ना रहा हो, बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो दुख तो होगा। हमें भी दुख हुआ, बहुत दुख हुआ।